أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین محترم، ہم نے گزشتہ سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ میت کی وراثت سے متعلق 4 حقوق ہوتے ہیں جن کا تذکرہ میں نے پچھلے سبق میں کیا۔ ان میں سے جو چوتھا حق تھا وہ تھا وہ لوگ جنہیں میت کی وراثت دی جائے گی۔ ایسے لوگوں کو اردو زبان میں وارثین کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں ایسے لوگوں کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ فرائض جمع ہے فریضتن کی، جس کا معنی ہے حق، حصہ، اور اصحاب جمع ہے صحابی کی، جس کا معنی ہے مالک بننا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو حصوں کے مالک بنائے جاتے ہیں، حصوں والے ہوتے ہیں، جنہیں اردو میں وارث کہا جاتا ہے۔ میں نے پہلے سبق میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جتنے بھی مسائل بیان فرمائے ہیں ان کے اصول بیان فرمائے ہیں، لیکن وراثت ایک ایسا اہم ترین مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اصول بیان نہیں فرمائے، بلکہ باقاعدہ طور پہ ایک ایک جزئی کو، فروعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہم قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے وراثت کے مسائل انشاءاللہ پیش کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حصے بیان فرمائے ہیں، یعنی وہ حصے جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں، وارثین کو دیے جاتے ہیں، وہ حصے کل 6 ہیں، ٹوٹل 6 حصے ہیں۔ ہم آسانی کے لیے ان 6 حصوں کو 2 تقسیموں میں، 2 نوعوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نصف یعنی آدھا، ربع یعنی چوتھا، ثمن یعنی 8واں۔ نصف، آدھا، ربع، چوتھا، اور ثمن کا معنی کیا ہے؟ 8واں، یعنی 8واں حصہ۔ اور دوسری نوع ہے ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان کا معنی ہے جتنی بھی وراثت ہے اس کے 2 حصے، اس کو عربی زبان میں ثلثان کہا جاتا ہے۔ اور ثلث کا معنی ہے تیسرا حصہ، اور سدس کا معنی ہے چھٹا حصہ۔ میرے دوستو، اگر ہم اس مسئلے کو جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس مسئلے کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے وراثت کو تقسیم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جو بھی عدد دنیا کے اندر پایا جاتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مخرج ہوتا ہے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے کہ جس عدد سے وہ عدد جس سے نکل کر آیا ہو۔ جیسے نصف ہے، آدھا ہے، اب اس کا مخرج ہے 2، اس کا مخرج ہے 2، یعنی ایک چیز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے تو وہ آدھا آدھا 2 حصے بن جاتا ہے۔ جیسے ربع ہے یعنی 4، چوتھا، اس کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دے تو یہ 4 بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ثمن ہے 8واں، اس کا مخرج ہوگا 8، یعنی وہ 8واں حصہ جو ہے وہ اس یعنی 8 سے نکل کر آیا ہے۔ ربع چوتھا حصہ 4 سے نکل کر آیا ہے۔ نصف آدھا حصہ 2 سے نکل کر آیا ہے۔ اب آسانی کے لیے آپ یوں سمجھے کہ نصف کا مخرج ہے 2، ربع کا مخرج ہے 4، اور ثمن کا مخرج ہے 8۔ اسی طریقے سے جو دوسری نوع ہے ثلثان، ثلث اور سدس۔ ثلثان جو ہے اس کا مخرج ہے 4، ثلث کا مخرج ہے 3، اور سدس کا مخرج ہے 6۔ اب ہمیں ان سے حصے نکالنے کے لیے آسانی بن جائے گی کہ ہم نے کس کو کیا حصہ کیسے دینا ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس وقت میت کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے، وارثین کو میت کی وراثت دی جاتی ہے، تو کوئی نصف لینے والا ہوتا ہے۔ اب سارے تو نصف لینے والے نہیں ہوتے، کوئی ربع لینے والا ہوتا ہے، کوئی ثمن لینے والا ہوتا ہے، کوئی سدس لینے والا ہوتا ہے، کوئی ثلثان لینے والا ہوتا ہے۔ اگر ملی جلی وراثت تقسیم کرنی ہو تو اس کا مخرج کیا ہوگا اور میت کی وراثت کس طریقے سے تقسیم کی جائے گی، تو ذرا اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں تاکہ آسانی کے ساتھ ہم میت کی وراثت تقسیم کر سکیں۔ مثال کے طور پہ
میت کی وراثت لینے والے میں ایک شخص ایسا ہے جس کو نصف ملے گا، اور ایک شخص ایسا ہے اسے ربع ملے گا، اور ایک شخص ایسا ہے جسے سدس ملے گا۔ اب یہ وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس کا مخرج کیا ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ دو قسمیں ہم نے بنائی ہیں، نوع اول کے نام سے اور نوع ثانی کے نام سے۔ نوع اول میں نصف، ربع، ثمن ہیں، نوع ثانی میں ثلثان، ثلث اور سدس ہیں۔ اگر نوع اول میں سے نصف ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی آ جائے اس کے ساتھ، ثلثان، ثلث اور سدس، ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ کوئی بھی آ جائے، تو اس صورت میں ہم اس وراثت کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی اس کا مخرج 6 ہوگا۔ جب ہم 6 مخرج نکالیں گے تو جتنے بھی حصے ہوں گے ان کے لیے وراثت تقسیم کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اگر نوع اول میں سے ربع آ جائے، یعنی ایک آدمی ہے اس کو چوتھا حصہ ملنا ہے، ربع ملنا ہے، اور نوع ثانی میں سے ثلثان، ثلث یا سدس، ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ آ جائے، تو اس صورت میں اس کا مخرج 12 کریں گے، 12 مخرج نکالیں گے۔ جب مخرج 12 ہوگا تو جتنے بھی لینے والے وارثین ہوں گے ان میں وراثت جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کیا ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، ہمیں پھر کوئی پریشانی نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے اگر نوع اول میں سے ثمن آ جائے، اگر ثمن مل گیا اور نیچے نوع ثانی میں سے 1 یا 2 اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اب ہم اس کا مخرج بنائیں گے 24۔ اگر 24 مخرج بناتے ہیں تو جتنے بھی وارثین اس میت کے آ رہے ہیں ان میں وہ وراثت پوری تقسیم ہو جائے گی، ہمیں پریشانی نہیں بنے گی کہ ہم کس طریقے سے مخرج بنائیں اور کس طریقے سے نکالیں، آسانی کے ساتھ وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ اور یہی طریقہ ہے میرے دوستو، اگر نوع ثانی میں سے زیادہ ہیں لینے والے یا نوع ثانی میں سے کم ہیں لینے والے اور نوع اول میں سے زیادہ ہیں لینے والے، اگر اس طریقے سے ہم کریں تو بھی معاملہ ایسی ہوگا۔ آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جتنے بھی 6 حصے ہیں، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، یہ جتنے بھی 6 حصے ہیں، ان 6 حصوں میں سے جہاں پر ربع آئے گا، جہاں پر نصف آئے گا وہاں پر مخرج ہوگا 6، جہاں پر ربع آئے گا وہاں پر مخرج ہوگا 12، اور جہاں پر ثمن آئے گا وہاں پر مخرج ہوگا 24۔ ایک بات یہاں پر قابل غور ہے، آپ حضرات نے اس طریقے کو یاد کر لیا، آپ کے ذہن میں محفوظ ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ وراثت لینے والے لوگ ہیں، وارثین جو میت کے ہیں وہ وراثت لینے والے ہیں۔ ہوا کیا کہ جس وقت ہم نے مخرج نکالا، مثال کے طور پہ ہم نے مخرج نکال دیا 6، اب نیچے جس وقت ہم نے ان کی وراثت کو تقسیم کیا، مثال نصف تھا، ثلثان تھا اور ثلث تھا، ہم نے جس وقت اس کی وراثت کو تقسیم کیا، 6 میں سے نکالا تو 6 میں سے نصف یعنی کہ آدھا ہم نے دے دیا 1 کو 3، ثلثان 2 حصے ہم نے دے دیے 4، اور ثلث 1 حصہ۔ اس طریقے سے ہم نے جس وقت مخرج نکالا تو وہ نیچے حصے بن گئے 8 اور اوپر مخرج تھا 6۔ اب نیچے حصے 8 ہیں، حصے زیادہ ہیں اور مخرج کم ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس مخرج میں سے حصے نکال کر کیسے پورا دیں گے؟ تو میرے دوستو اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں اول۔ اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مخرج کا حصوں سے کم ہو جانا یا حصوں کا مخرج سے بڑھ جانا۔ مخرج آپ نے نکالا 1 لیکن حصے نیچے ہیں زیادہ، تو حصوں کا مخرج سے بڑھ جانا یا مخرج کا حصوں سے کم ہو جانا، اس کو عربی زبان میں اول کہتے ہیں۔ اول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے مخرج نکالا ہے 6 وہ بھی لکھا جائے گا، اور اس کے اوپر عین کا نشان بنا کر اس مخرج کے اوپر جو نیچے حصے آپ نے بنائے ہیں وہ جتنے بھی حصے ہوں گے، وہ مثلا 8 بن گئے، 10 بن گئے، اس طریقے سے آپ وہ جو ہے اوپر لکھ دیں گے۔ اس کو عربی زبان میں اول کہا جاتا ہے۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ 6 سے مخرج بڑھ سکتا ہے، 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 12 سے مخرج بڑھ سکتا ہے، 12 سے مخرج بڑھ سکتا ہے، لیکن جو 12 سے مخرج بڑھے گا وہ 13 ہو سکتا ہے، 15 ہو سکتا ہے، 17 ہو سکتا ہے، اس میں 14 اور 16 مخرج کبھی بھی نہیں بنے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، 13 بن سکتا ہے،
15 बन सकता है और 17 बन सकता है, और 17 से ऊपर भी मखरज नहीं जाएगा। अगर आपने किसी भी हिस्से में मखरज 12 निकाला है तो वो 12 से बढ़कर 13 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 14 और 16 नहीं होगा। और अगर आपका मखरज 24 है तो हिस्से नीचे बढ़कर, यानी औल की शक्ल में हिस्से नीचे बढ़कर वो 27 तक जा सकते हैं, 27 से आगे नहीं जाएंगे। यानी 24, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 बन सकते हैं। 27 से ऊपर कभी मखरज नहीं बनेगा। खुलासा ये निकला कि जितनी भी विरासत हमने तकसीम करनी है वो 6 में से तकसीम करेंगे, 12 में से तकसीम करेंगे, 24 में से तकसीम करेंगे असल कानून के मुताबिक। लेकिन अगर किसी जगह पर कानून में तब्दीली आती है तो वो 6 के बाद 7, 8, 9, 10 तक, और इसी तरीके से 12 के बाद 13, 15, 17 तक, और 24 के बाद 27 तक जो है वो तकसीम होगा। इससे ज़्यादा मखरज नहीं बनेगा। तो मेरे दोस्तों, आज के सबक में हमने पढ़ा है हिस्से निकालने का तरीका, और शरीयत ने जो हमें कुरान मजीद के अंदर जो हिस्से बयान किए हैं, निसफ़, रुबो, सुमन, हमने उनको किस तरीके से वारिसीन में तकसीम करना है, आज की मजलिस में हमने ये पढ़ा है। कल की मजलिस में इंशाअल्लाह बाकायदगी के साथ अस्हाबुल फुरूज़ के नाम आपको बताए जाएंगे और उनके हिस्से आपको बताए जाएंगे, और उनके हिस्सों को तकसीम करने का तरीका भी बयान किया जाएगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।